نیکی کا بدلہ۔ ایک شتر سوار سفر کے دوران ایک گاؤں میں پہنچا جہاں ایک قافلے والوں نے جاتے جاتے آگ روشن کر دی تھی۔ ہوا کے چلنے کی وجہ سے آگ بھڑک کر جنگل تک چلی گئی۔ اتفاقاً ایک بہت بڑا سانپ اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور بچنے کے لیے ادھر ادھر راہ تلاش کرنے لگا، مگر کوئی راستہ نہ ملا۔ قریب تھا کہ جل کر راکھ ہو جاتا کہ اچانک اس کی نظر شہسوار پر پڑی اور فریاد کی کہ برائے مہربانی مجھ پر رحم کرو اور مجھے اس بلائے ناگہانی سے نجات دلاؤ۔ شتر سوار ایک خدا ترس اور رحم دل آدمی تھا۔ جب اس نے سانپ کی فریاد سنی اور اس کی بے چینی اور تکلیف دیکھی تو دل میں سوچا کہ اگرچہ سانپ انسان کا دشمن ہے لیکن اس وقت مصیبت میں گرفتار ہے، اس سے بہتر کچھ نہیں کہ محبت اور شفقت کے ساتھ اسے نجات دلاؤں تاکہ آخرت میں اس نیک کام کی جزا ملے۔ لہٰذا اس نے ایک تھیلا ڈنڈے کے سرے پر لٹکایا اور سانپ تک پہنچایا۔ سانپ فوراً اس تھیلے میں گھس گیا اور سوار نے اس ڈنڈے کو احتیاط سے آگ سے باہر نکالا۔ سانپ سے کہا، اب تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، اب اس مصیبت سے تم آزاد ہو۔ خدا کا شکر ادا کرو اور اس کے بعد انسانوں کو آزار پہنچانے سے بچو، کیونکہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا اس دنیا میں بدنام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سزا پاتا ہے۔ سانپ نے کہا، اے جوان، اس بات کو بھول جا، کیونکہ جب تک میں تجھے اور تیرے اونٹ کو ڈس نہیں لوں گا یہاں سے نہ جاؤں گا۔ سوار نے کہا، میں نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ میں نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، اس کا بدلہ کیا یہی سزا ہے؟ سانپ نے کہا، یہ سچ ہے کہ تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، لیکن یہ موقع ہے۔ تو نے مجھے ایک غیر مستحق پر مہربانی کی۔ تو جانتا ہے کہ میں ایک ضرر پہنچانے والا جانور ہوں اور مجھ سے آدمیوں کے ساتھ کسی اچھے سلوک کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ چونکہ تو نے میری نجات کی کوشش کی، یعنی جس کے ساتھ برائی سے پیش آنا چاہیے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، تو اس کے لیے تجھے سزا بھگتنی ہوگی، کیونکہ بروں کے ساتھ بھلائی کرنا ایسا ہی ہے جیسے نیکیوں کے ساتھ بدی کرنا۔ دوسری یہ کہ شروع ہی سے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی چلی آ رہی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ تو دشمن کا سر کچل دیتا، مجھے اس طرح رہا نہ کرتا۔ تو نے خلاف شرع بات کی ہے اور مجھ پر رحم کیا، میں ہر طرح تجھے ڈسوں گا۔ سوار نے کہا، انصاف سے سوچو کہ کون سے مذہب میں نیکی کا بدلہ بدی ہے اور دوستی کا بدلہ دشمنی ہے۔ سانپ نے کہا، تم انسانوں کی یہی عادات ہیں اور میں بھی اسی پر عمل کر رہا ہوں۔ اس شخص نے ہر چند التجا کی مگر سانپ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بولا، جلدی سے فیصلہ کرو، پہلے تمہیں ڈسوں یا تمہارے اونٹ کو؟ جوان نے کہا، یہ خیال چھوڑ دو، کیونکہ نیکی کا بدلہ بدی نہیں ہے۔ اس نے پھر جواب دیا، یہ آدمیوں کا شیوا ہے اور میں نے انسانوں سے یہی سیکھا ہے۔ سوار نے اس بات سے انکار کیا اور کہا، تو اگر گواہوں کے ذریعے ثابت کرے تو میں تجھے ڈسنے کی اجازت دے دوں گا اور اپنی ہلاکت پر راضی ہو جاؤں گا۔ سانپ نے نظر دوڑائی اور سامنے ایک بھینس چر رہی تھی۔ سانپ اور اونٹ سوار دونوں اس کے پاس گئے۔ سانپ نے اس سے کہا، اے بھینس، نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ بھینس نے جواب دیا، اگر انسانوں کے مذہب کی روح سے پوچھو تو نیکی کا بدلہ بدی ہے۔ میں ایک عرصے سے ایک آدمی کے پاس تھی، ہر سال بچہ دیتی اور اس کا گھر میرے دودھ سے اور گھی سے پلتا تھا۔ لیکن جب میں بوڑھی اور معذور ہو گئی تو اس نے مجھے گھر سے نکال کر جنگل میں ہانک دیا۔ اس کے بعد میں تھوڑے دنوں تک جنگل میں چرتی رہی اور پھر ادھر ادھر بیکار پھرتی رہی، اور پھر کچھ دنوں بعد ایک شخص مجھے اپنے پاس لے گیا۔ اس نے میرا موٹاپا دیکھا اور اس کے بعد ایک کسائی کے حوالے کر دیا۔ آج وہ قصاب آئے گا اور مجھے آج ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ ہے نیکی کا بدلہ۔
सांप ने ऊंट सवार से कहा, देखा तुमने, अब अपने आप को डसने के लिए तैयार हो जाओ। ऊंट सवार ने कहा, शरीयत में एक गवाह काफी नहीं, दूसरी गवाही भी होनी चाहिए। सांप ने फिर इधर उधर देखा और एक दरख्त पर नजर पड़ी तो कहा, चलो इस दरख्त से मालूम करें। दोनों दरख्त के पास आए। सांप ने इस दरख्त से पूछा कि नेकी का बदला क्या है। दरख्त ने जवाब दिया, इंसानों के मजहब में तो नेकी का बदला बदी है, और इसकी दलील ये है कि मैं एक दरख्त हूँ, इस जंगल में उगा, एक पाँव पर खड़ा, सबकी खिदमत करता रहा। जब आदमी गर्मी धूप से घबरा कर जंगल में आता तो घंटों मेरे साए में आराम करता रहा। जैसे ही इसकी आंख खुल गई तो मेरी तरफ देखा और बोला, फलां शाह कुल्हाड़ी के लायक है, फलां शाह कुल्हाड़ी बनाने के लायक है, फलां हल बनाने के लिए मुनासिब है, तने से तख्ते अच्छे बन सकते हैं, खूबसूरत दरवाजे बन सकते हैं। अगर इसके पास आरा या कुल्हाड़ी होती तो मेरी शाखें अब तक तने से जुदा हो चुकी होती। मैंने उसे राहत पहुंचाई, इसलिए इस तकलीफ का सामना करना पड़ा। सांप ने कहा, दो गवाहों ने गवाही दे दी, अब अपना जिस्म इधर लाओ ताकि मैं तुझे डसूं। ऊंट सवार ने कहा, जिंदगी सबको अजीज होती है, अगर एक गवाह और मिल जाए तो बेधड़क मुझे डस लेना, मैं तकदीर के इस मजाक पर राजी हो जाऊंगा। हुस्न इत्तफाक से एक लूमड़ी वहां खड़ी खड़ी हुई ये सब देख रही थी और इन दोनों की बातें सुन रही थी। सांप ने कहा, चलो इस लोमड़ी से पूछते हैं। लोमड़ी ने पूरी रुदात सुनकर ऊंट सवार से कहा, क्या तू नहीं जानती ने क्या तू नहीं जानता कि नेकी का बदला बदी है? तूने सांप के साथ कौन सी नेकी की जो इसकी सजा का मुस्तहिक हुआ है? तू तो एक नेक आदमी नजर आता है, तूने इसे बचाने की झूठी कहानी क्यों सुनाई? सांप ने कहा, यह सच कहता है, यह है वो थैला जिसके जरिए इसने मुझे आग से बाहर निकाला है। लोमड़ी ने ताज्जुब खेज अंदाज से कहा, मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूं कि इतना बड़ा सांप इतने से थैले में समा गया? सांप ने कहा, अगर यकीन ना हो तो मैं दोबारा इस थैले में जाके बताता हूँ। लोमड़ी ने कहा, अगर ये बात है तो मैं अपनी आंख से देख लूं और तो इसकी सच्चाई पर मुझे यकीन आ जाए और इस तरह तुम दोनों के दरमियान फैसला कर सकूंगी। इस शख्स ने थैला फैलाया और सांप लोमड़ी के कहने के मुताबिक बड़ी अकड़ के साथ इस थैले में दाखिल हो गया। सवार और सवार फिर उसे लाठी के जरिए खींचना ही चाहता था कि लोमड़ी ने कहा, ए सवार, दुश्मन फिर तेरे काबू में है, अब देर न कर, इसे मोहलत न दे। सवार ने थैले को उठाकर जमीन पर दे मारा। सांप फौरन मर गया और 76 सवार की जान बच गई।